خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت کی در سے ملتی ہے۔ کیسے ملتی ہے سنو۔ آپ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جنگل میں سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کے ولی سفر زیادہ کرتے ہیں، اور قرآن مجید میں بھی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم زمین میں سفر کرو تمہیں میری بڑی بڑی نشانیاں نظر آئیں گی۔ اچھا، یہ سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، رات کا وقت ہو گیا، تو آپ نے دیکھا ایک جگہ پر آگ جل رہی ہے، آگ کے شعلے بلند ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے ایک اپنے مرید سے کہا جاؤ یار دیکھ کے آؤ، یہ آگ جل رہی ہے، خیر تو ہے؟ وہ گئے، واپس آ گئے، عرض کرنے کے خواجہ صاحب یہ لوگ آتش پرست ہیں۔ کون ہے؟ آتش کا مطلب ہوتا ہے آگ، پرستش کا مطلب ہے پوجا کرنے والے۔ یہ نا انسان کی کھوپڑی کچھ ایسی ہے، اگر گائے دودھ دیتی ہے تو کہتے ہیں یہی معبود ہے نا، گائے کی پوجا کرنے والے۔ سورج روشنی دیتا ہے، وہ کہتے ہیں یہی معبود ہے۔ کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا ہے، تو کوئی آگ کی بھی پوجا کر رہا ہے۔ ان کو مجوسی بولتے ہیں، آتش پرست۔ جب اس نے بتلایا جی یہ آگ کی پوجا کر رہے ہیں اس لیے آگ جلائی ہوئی ہے، آپ نے فرمایا چلو ہم ان کو بھی تبلیغ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ آپ جب وہاں تشریف لے گئے نا تو وہاں بہت دنیا وہ آگ کے گرد اکٹھی پوجا پاٹ کر رہی ہیں۔ جو ان کا گرو گھنٹال تھا نا بڑا، آپ اس کے پاس چلے گئے، اور بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے جی ہم آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ ہی بولو تھوڑا جا۔ فرمایا کتنے عرصے سے کر رہے ہو؟ وہ جی ہم تو کئی نسلوں سے اس کی پوجا کرتے آ رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگا یہ جلاتی ہے۔ فرمایا اچھا، اتنا عرصہ ہو گیا اس کی عبادت کرتے، اب یہ تمہیں جلائے گی تو نہیں نا؟ نہیں سمجھ لگی بات؟ بھئی جس کی تم پوجا کر رہے ہو، نسل در نسل سے پوجا کرتے آ رہے ہو، اب یہ تمہیں جلائے گی تو نہیں؟ کہنے لگے جس کا تو کام ہی جلانا ہے یہ تو جلائے گی، کو پوجا کرے یا نہ کرے یہ تو جلائے گی۔ فرمایا جس کی تم اتنی دیر سے پوجا کر رہے ہو پھر بھی یہ تمہیں جلائے گی، جس کی میں پوجا کرتا ہوں اس کا حکم ہو تو یہ مجھے جلا نہیں سکتی۔ کہنے لگا ہے تسی کی کہہ رہے جی؟ بھئی آگ کا کام ہی جلانا ہے، وہ جلائے گی، اس کی کو پوجا کرے نہ کرے یہ جلائے گی۔ تو اس کے پاس اس کا چھوٹا بچہ تھا، آپ نے اس بچے کو اٹھایا اور آگ کے اندر چھلانگ لگا دی۔ بچے کو اس لیے اٹھایا کہ اس کا خون جب آگ میں لے کے جاؤں گا تو ان کی چیخیں نکلیں گی، سب کی توجہ کا مرکز بنے گا۔ جب بچے کو اٹھا کر آپ نے آگ میں چھلانگ لگائی، ہر طرف سے چیخیں بلند ہوئی، او بابا بچے کو جلانے لگا ہے، او بابا دیکھو جلانے لگا ہے۔ سب کی توجہ کا مرکز بن گیا، اور آپ تھوڑی دیر آگ میں رہے، پھر جب باہر آئے تو دیکھا آپ کے جسم کا بال بھی نہیں جلا ہوا، اور آپ کے ہاتھوں کی برکت سے بچہ بھی سلامت رہا، وہ سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ولی اولیاء کاملین، ان کا عرس منانے کا مقصد یہ نہیں ہے
کیا ہے دو چار ناتا سنیا لنگر کھادا تے مچھا نتا دیں دے آ گئے. ارے یہاں آنے کا مقصد یہ ہے ہمیں پتا چلے ان کو مقام کیسے ملا, ہم ان کے نقشے قدم پر چلے جب کہ ہمارے اوپر بھی کرم ہو جائے. اور یہ اتنا ضروری ہے کہ ہر مسلمان جب نماز پڑھتا ہے ہاتھ باندھ کر بار بار اقرار کرتا ہے, عرض کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم, جن پر تیرا انعام ہوا ان کے نقش قدم پر چلنے کی مجھے توفیق عطا فرما.